बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे खजूर के मुतल्लिक, क्योंकि रमज़ान का महीना आने वाला है। चंद दिन बाकी है, रमज़ान शरीफ का महीना आ चुका है, जिसकी वजह से आज मैं खजूर के मुतल्लिक आपको वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ताकि आप खजूर की जितनी भी फ़ायदे हैं आप इनसे वाकिफ़ हो जाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के मुतल्लिक क्या इरशादात फरमाए हैं और इसमें कौन से विटामिन, मिनरल और मादनियात पाए जाते हैं और ये कौन कौन सी बीमारियों के ख़ात्मे के लिए बेहतरीन चीज़ है ये खजूर। तो आइए वीडियो की तरफ जाते हैं। खजूर के हैरत अंगेज़ फ़ायदे और सेहत बख्श फ़ायदे जो डॉक्टर साहिबान नहीं बताते हैं हम सबको, तो इस वजह से मैं इनकी जो कमालात है वो आपको बताने जा रहा हूँ कि ये दिल की बीमारियों के ख़ात्मे में अहम रोल अदा करती है। खजूर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया था, जिसका मफ़हूम ये है कि निहार मुँह मत सो जाओ रात को। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फ़रमाया था कि एक मुट्ठी भर खजूर को खा लो, लेकिन वैसे रात को मत सो जाओ, निहार मुँह मत सो जाओ, कुछ न कुछ खाया करो, खजूर हो, एक मुट्ठी या जो भी चीज़ हो। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर खजूर के मुतल्लिक फरमाया था कि खजूर एक मुट्ठी खा लिया करो। रमज़ान के महीने में अफ्तारी के वक़्त जब अज़ान होने लगे तो सबसे पहले रोज़ा को खोलने के लिए एक खजूर को खा लेना चाहिए, ताकि आपको सवाब भी मिल सके और ये एनर्जी से, ताकत से भरी हुई चीज़ है, तो तक भी आपको जो दिन में खोई हुई थी वो भी बहाल हो जाएगी। तो लिहाजा खजूर को अफ्तारी के वक़्त सबसे पहले लेनी चाहिए। और खजूर को वैसे भी पूरा साल इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ताकत वाली चीज़ है। अगर कोई शख्स 12 दिन मुसलसल 3 खजूरों को रोज़ाना खाए फर्स्ट टाइम, क्योंकि सब ये जो पल है इसको फ़र्स्ट टाइम खा लेना चाहिए, तो आप रोज़ाना जो 3 खजूरें खाते हो और 12 दिन तक जब खाओगे तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत सी बीमारियों के ख़ात्मे में अहम रोल अदा करती है। अगर बड़े लोगों को जोड़ों का दर्द हो या सुस्ती हो तो उन लोगों को चाहिए कि वो रात को 5 खजूरों को भिगो लें और सुबह निहार मुँह इसे खा ले, खजूर भी खा ले और पानी भी पी ले, तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। छोटे बच्चों के लिए 3 खजूरें इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे इनकी हड्डियाँ भी मजबूत हो जाती है और साथ साथ इनका जो दिमाग है वो बिल्कुल इंशाल्लाह कंप्यूटर की तरह हो जाएगा। जो लोग बच्चों को पापड़ देते हैं, बिस्किट देते हैं, इनकी जगह खजूरों को इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, क्योंकि खजूरें दिमागों को तेज़ कर देती है, दिमाग को। और बच्चों को ये ज़रूर खिलाना चाहिए ताकि वो ज़हीन हो जाए, तो ये बच्चे बड़े होकर कौम और मुल्क के काम आ सकते हैं, उनसे डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, तो हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। ख़वातीन के लिए खजूर के मुतालिक टिप्स: खजूर के गूदे में थोड़ा सा शहद मिला दे, चंद कतरे दूध मिला दे और थोड़ा सा बेसन मिला दे और गाढ़ा सा पेस्ट बना ले। इसे फेस पर यानी अपने चेहरे पर लगाइए तो इसका कमाल देखो, तो लोग आपको कहेंगे कि ये राज आपने कहाँ से लिया था, आपके चेहरे का राज किया है। वाह भाई वाह, बहुत कमाल की चीज़ है। अगर आप चाहे तो इसका शेक भी ले सकते हैं और साथ साथ अगर ये न हो तो आप इसे वैसे भी खा सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस घर में खजूरें मौजूद हो वो घर कभी भूखा नहीं रहेगा। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बरकत और सेहत बख्श करार दिया तो हमें चाहिए कि हम इस अमल को अपनाएं, सुन्नत भी अदा हो जाएगी और सेहत भी बन जाएगा।
چونکہ کھجوروں میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ بلڈ پریشر کو کم کر دیتا ہے اور کنٹرول بھی کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کھجور کا استعمال ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو یہ جو ہے چیز جو ہے نا دینی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ جن چیزوں میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے، اور جو لوگ گردوں کا مریض ہو اور یا ڈائلائسس ان کی ہو رہی ہو، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ پوٹاشیم کی غذائیں استعمال نہ کرے۔ یہ آپ کو میں خبردار کرتا ہوں تاکہ آپ پھر گلہ شکوہ نہ کرے کہ مریض تھوڑا سا خراب ہو چکا۔ یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی دینے سے آپ کو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ گردے کیوں خراب ہو جاتے ہیں اور خراب گردے۔ اور جو لوگ ڈائلائسس میں ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ پوٹاشیم والی غذاؤں سے پرہیز کرے، چونکہ کھجوروں میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امرود میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کیلے میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے، جو میں نے آپ کو اس سے پہلے ویڈیو میں بتائی تھی۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ پوٹاشیم کی غذاؤں سے وہ لوگ پرہیز کرے جو گردوں کی مریض ہیں یا ڈائلائسس جن کے ہو رہے ہیں، اور خاص کر ان لوگوں کے جن کی ڈائلائسس جاری ہو تو ان لوگوں کو بالکل پوٹاشیم کی غذائی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ کھجور کے استعمال سے خون بن جاتا ہے، بلکہ نیا خون بھی بنتا ہے۔ سوچنے سمجھنے میں بھی انسان کو ترقی ملتی ہے، اور یہ کھجوریں یادداشت کے لیے بھی بہت بہترین چیز ہے۔ یہ آپ کے معدے اور ہاضمے کو بھی بہتر کر دیتا ہے۔ کھجوریں فوری توانائی کا ذریعہ ہے۔ چونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ کھجوریں دل کی صحت کے لیے بہترین چیز ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر یہ اپلائی کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہڈیاں بھی مضبوط ہو جاتی ہے کھجوروں کے استعمال سے۔ کھجور کو اگر آپ استعمال کریں تو اس سے وزن کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ وزن کو کم کرنے کے لیے کھجور بہترین چیز ہے۔ جو لوگ ورزشیں کرتے ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ورزش کرنے سے پہلے 5 کھجوروں کو کالے یا 6 کھجوروں کو کالے، تو اس سے آپ کی پہلے سے انرجی جو ہے نا وہ سٹور ہو جائے گی، اور جو انرجی ورزش میں استعمال ہوتی ہے اس کو پہلے سے کور کر دیتی ہے۔ کھجوریں چینی کا بہترین متبادل چیز ہے۔ 10 کھجوروں کو کھانا یہ دماغی افعال کو بہتر کرنے کے لیے بہترین فارمولہ ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے دماغی افعال میں بہتری آتی ہے، اور یہ امیون سسٹم کو بھی بہت بہتر کر دیتا ہے۔ اس پھل کے استعمال سے جتنی بھی کمزوری ہے انسان میں وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ ہارٹ اٹیک کے خطرات کو بھی کم کر دیتی ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے یہ بہت بہترین چیز ہے۔ آنے والا بچہ بہت صحت یاب ہوگا انشاءاللہ اس کے استعمال سے۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو مختلف قسم کے کینسر سے بچاتی ہے۔ اگر بچے اسے استعمال کریں تو اس کی قد بڑھ سکتی ہے۔ شدید جسمانی کمزوری، پٹے اور ہڈیاں ان سب کو مضبوط کر دیتی ہے، اور جوڑوں کو بھی طاقت دیتی ہے۔ کھجوریں غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اس میں میگنیشیم اور فائبر پائے جاتے ہیں، اور دوسرے منرل سے مالا مال ہوتے ہیں۔ کھجوریں ریشے سے مالا مال ہوتی ہے جو ہاضمے کے لیے بہت بہترین چیز ہے، اور آنتوں کی صحت کے لیے لاجواب چیز ہے۔ یہ طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور طاقتور اینٹی انفلامینٹری ہے، یعنی خلیوں کو تحفظ دیتا ہے اور سوزش کو بھی کم کر دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں کو چاہیے کہ میرے اس چینل کو لائک کرے، سبسکرائب اس لیے کرے تاکہ آنے والا ویڈیو جو ہے نا وہ جب میں اپلوڈ کروں تو آپ کو بر وقت پہنچ سکے، اور شیئر اس لیے کرے گا آج کل رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تاکہ لوگ ان سے باخبر ہو جائے اور اس ویڈیو سے بھرپور فائدہ اٹھائے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ آپ لوگوں کو بھی
ثواب مل سکے اور مجھے بھی ثواب مل سکے. اور کمنٹس میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. یہ دماغ میں اینٹی انفلامنٹری کو کم کر دیتا ہے اور آکسیڈیٹو اسٹریس کو بھی کم کر دیتا ہے. اس میں فاسفورس پایا جاتا ہے. کھجورے فرینڈلی شوگر ہے، یعنی اس میں شوگر پایا جاتا ہے لیکن آپ کے ساتھ دوستی کرتا ہے. یعنی آپ کو اگر آپ کا شوگر ہے تو اس کو زیادہ نقصان نہیں پہنچاتا ہے، تھوڑا تھوڑا ہو سکتا ہے لیکن یہ دوستی کرتا ہے. کم گلسیمیٹک انڈیکس اور زیادہ ریشہ دار بلڈ شوگر کو نارمل اور توازن میں رکھتا ہے. یہ نیند کو لانے میں بہت مددگار چیز ہے. میں بذات خود جب سوتا ہوں تو روزانہ میں تقریباً ہفتے میں 5 دن استعمال کرتا ہوں اور 2 دن چھٹی دیتا ہوں. جب میں سوتا ہوں تو 2 یا 3 کھجوروں کو کھا لیتا ہوں تو پھر نیند اچھی طرح سے آ جاتا ہے. اگر درمیان میں کچھ پرابلم ہو گئی 1 بجے 2 بجے دوبارہ میرے آنکھ کھلی تو پھر میں لہسن کا استعمال کرتا ہوں. وہ بھی نیند لانے میں بہت زیادہ مددگار چیز ہے. اگر اس کی جگہ آپ کھجورے بھی استعمال کریں تو پھر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن چیز کو تبدیل کرنے چاہیے. چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس میں فائبر پائے جاتے ہیں. جن چیزوں میں فائبر پایا جاتا ہے وہ قبض کے خاتمے میں اہم رول ادا کر دیتا ہے. اس ویڈیو میں نے کھجور کے متعلق مختلف بیماریوں کے خاتمے کے لیے وٹامن اور سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ کھجور کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ کے اندر جو بیماریاں پیدا ہونے والی ہوتی ہے اس کو پہلے سے ختم کرے تو بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ. تو مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.